ہر مشکل سے نجات حاصل کرنے کا، ہر تنگی کو ختم کرنے کا اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا آسان اور مجرب عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب شدت کی ہوا چلتی، توجہ طلب بات ہے، جب شدت کی ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے۔ کیا دعا فرماتے؟ کہ اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی۔ عموماً آپ نے دیکھا طوفان آتا ہے، عموماً آپ نے دیکھا تیز ہوائیں چلتی ہیں، عموماً آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس کی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔ اگر بچے باہر پھر رہے ہوں، لوگ ان کو جلدی جلدی پکڑ کر گھر کے اندر داخل کرتے ہیں، اپنے دروازوں کو بند کر دیتی ہیں، اور یہ کیفیات دیکھنے کو ملتی ہے۔ بعض اوقات شدت کے ساتھ ہوتی ہے، آندھی کے ساتھ طوفان اس قدر ہوتا ہے کہ کئی درخت بھی گر جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایسی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مشکلیں انسان کی کیسے حل ہوتی ہیں، انسان کے دل و دماغ کے اندر جو کیفیات ہوتی ہے اس کے اندر خوشحالی کیسے پیدا ہوتی ہے، انسان کے گھر کے اندر، انسان کی زندگی کے اندر امن اور سلامتی کیسے آتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ جب انسان کا یقین، انسان کا ارادہ، انسان کا بھروسہ اپنے رب پر کامل ہے، پھر جو کچھ اپنے رب سے وہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ یہاں کیا فرما رہی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب شدت کی ہوا چلتی تو آقا کریم علیہ السلام اس وقت یہ دعا فرماتے، اے اللہ میں بھلائی مانگتا ہوں تجھ سے، اور اس ہوا کی ذات، اس ہوا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے اندر میں خیر کا سوال کرتا ہوں، خیر مانگتا ہوں، بھلائی مانگتا ہوں۔ جب بھی آقا کریم علیہ السلام کی زہری حیات طیبہ کے اندر بارش نازل ہوتی تو حضور کیسے دعا فرماتے؟ جب حضور کی زہری حیات طیبہ کے اندر جب تیز کے ساتھ ہوا چلتی تو حضور کیا فرماتے؟ دعا مانگتے۔ اسی طرح جب چاند گرہن ہوتا یا سورج گرہن ہوتا تو حضور کیا کرتے؟ آج ہم ان چیزوں سے محروم ہیں جس کی وجہ سے ناکامی ہمارا مقدر ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے گا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسا تعویذ مل جائے، میں جیب کے اندر ڈالوں اور فی الفور میں کامیاب ہو جاؤں۔ دعاؤں کا سلسلہ، دعائیہ کلمات اپنی زبان کے اوپر جاری کریں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ کریں، آقا کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ تمام مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ حضور آقا کریم علیہ السلام جب تیز ہوا چلتی تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے، اور اس قدر دعا مانگتے کہ اور کیا کہتے دعائیہ کلمات، اے اللہ میں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں، اس ہوا کے اندر جو کچھ بھی ہے میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، اس ہوا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے اندر میں آپ سے خیر خواہی مانگتا ہوں، امن اور سلامتی مانگتا ہوں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب بھی رات ہوتی، کوئی موسم خراب ہوتا تو حضور یا نوافل ادا کر لیتے، فی الفور نوافل کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتے، یا دعا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ اس حدیث مبارکہ کے بھی آقا کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی اس طرح حضور مسکراتے کہ آقا کریم علیہ السلام کو کچھ نظر آتا،
ہوا کے عالم کے اندر اس قدر مسکراتے کہ آپ کے رخسار مبارک کے اندر سے جو دندان مبارک ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنا تبسم فرماتے کہ جب موسم کو آبرو دیکھتے، موسم کی کیفیات کو دیکھتے، یا مسکراتے یا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے یا نوافل ادا کریں، ادا کر کے یا قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت کر کے یا رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، یا وضو کر کے فی الفور آپ کیا کریں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور دعا مانگیں، یا اللہ یہ جو کچھ بھی مشکلات میری زندگی کے اندر آ رہی ہیں یا آنے والی ہیں تو ہی جانتا ہے، یا اللہ ان مشکلوں سے مجھے نجات عطا فرما، ان مشکلوں سے نجات عطا فرما کہ میرے لیے بھلائی کے، خیر کے، امن کے، سلامتی کے دروازے کھول۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ جب یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے تو 1% نہیں، 100% نہیں، ہزاروں فیصد نہیں، لاکھوں فیصد نہیں، ہر قسم کی مشکلات سے آپ کو نجات ملے گی۔ استغفار کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، استغفر اللہ، اپنے رب سے معافی طلب کیا کریں۔ جب یہ کیفیات ہوگی، مشکلات ایسے چٹکی کے اندر، بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وہ خواب مشکلات آپ کی پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، مشکلات آپ کی عرصے دراز سے کیوں نہ ہوں، کبھی ختم نہیں ہو رہی تھی، تو یہ کیفیات اپنے اندر پیدا کر کے پھر مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی مشکل سے، تنگ دستی سے، ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کے علام سے اللہ آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹس کے اندر۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔